السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، آج اللہ رب العزت کا ہم سب پر بڑا احسان ہے جس ضمن میں حاضر ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں، سرکار شہنشاہ بغداد کے کرم سے۔ محترم سامعین کرام، آج 619واں عرس شریف وہ ذات بابرکت کا جو پورے دکن کے تاجدار ہے، آبروئے سلسلہ چشتیہ ہے، جس کا ہندوستان کی سرزمین پر بڑا احسان عظیم ہے۔ خواجہ خواجگاں کے بعد جو چشتیوں کے درمیان میں سب سے بڑا کارنامہ جس ہستی پاک نے انجام دیا، جو اپنی حیات طیبہ میں 105 سے زائد کتابوں کے مصنف، ہم تمام کی رہبری فرمانے والے، کرناٹکا کی سرزمین پر آرام فرما گلبرگہ شریف کے تاجدار، سرکار آل نبی اولاد علی حضور سید محمد الحسینی المعروف خواجہ دکن سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا عرس شریف ہے۔ محترم سامعین کرم ہم سب پر گلبرگہ کے تاجدار کا بڑا ہی بے حد ہے، اسی لیے میرے آقا بندہ نواز کا نام سید محمد ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ وہ ہستی ہے، ان کا اتنا بڑا عظیم کارنامہ ہے پورے دکن پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا، یہ وہ ذات گرامی ہے جنہوں نے اپنے شیخ محترم کی اجازت سے گلبرگہ شریف تشریف لا کر دین کے حوالے سے ایسا کام، ایسی خدمت انجام دی کہ رہتی دنیا تک آپ کی خدمت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے سائے میں، ان کے دامن کے سائے میں ہم تمام زندگی گزارتے آ رہے ہیں اور گزاریں گے رہتی دنیا تک، جس کا فیضان جاری و ساری رہے گا۔ محترم سامعین کرام، یہ وہ عظیم ترین ہستی ہے کہ جن کے آنے سے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے۔ آج بھی ان کے دربار میں جب کوئی بندہ حاضر ہوتا ہے تو مذہب دیکھ کر نہیں، ان کی چوکھٹ پر عقیدت کے ساتھ جاتا ہے۔ اسی لیے بندہ نواز کا آستانہ دیار خواجہ دکن صرف اور صرف مسلمانوں کا مرکز نہیں، صرف چشتیوں کا مرکز نہیں، محترم سامعین کرام، صرف یہ بندہ نوازیوں کا مرکز نہیں، سرکار بندہ نواز کا دیار قادریوں کا بھی مرکز، چشتیوں کا بھی مرکز، سہروردیوں کا بھی مرکز ہے، نقشبندیوں کا بھی مرکز ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے قطبیوں کا بھی مرکز، فریدیوں کا بھی مرکز، صابریوں کا بھی مرکز، نظامیوں کا بھی مرکز، نصیریوں کا بھی مرکز اور بندہ نوازیوں کا بھی یہ مرکز ہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر دل دیکھ کر نوازا جاتا ہے۔ یہاں پر اس چوکھٹ پر آنے والا، محترم سامعین کرام، ماتھے پہ تلک لگا کر آتا ہے، وہ بھی بڑی محبت کے ساتھ آتا ہے، سر پر پگڑی باندھ کر آتا ہے، وہ بھی بڑی محبت کے ساتھ آتا ہے، اور اپنے سروں پر ٹوپی اور عمامے سجا کر جو آتا ہے وہ بھی بڑی محبت کے ساتھ آتا ہے۔ کیا بات ہے محترم سامعین کرام کہ ان آستانوں پر بنا مذہب و ملت آج محبتوں کا اللہ تعالیٰ نے مرکز بنائے رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اہم وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ محترم سامعین کرام، جب سرکار خواجہ بندہ نواز گلبرگہ شریف تشریف لائے تو فیروز شاہ بہمنی نے آپ کی پالکی کو کندھا دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ بادشاہ وقت ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے باوجود آپ کے مزاج میں کوئی تکبر نہیں، کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں، کوئی آپ نے اس کے اندر اپنے آپ کی بڑائی اور برتری نہ سمجھی، سکوت اختیار کیا۔ اور جب بادشاہ نے آپ کو پالکی میں بٹھا کر پالکی کو جب اس نے کندھا دیا تو آپ کی نظر بادشاہ پر نہ تھی، آپ کی نظر بلند ہونے کے باوجود بھی زمین پر تھی۔ اسی لیے ان کا در بلند پرواز ہے، ان کا دربار کوئی عام دربار نہیں ہے۔ سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، دہلی کی سرزمین پر مقامات ایسے نہیں ملا کرتے، چٹائی پر بیٹھ کر یہ لوگوں نے فقیری میں ایسی امیری کی کہ آج بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ان کی 11 سیڑھی چڑھ کر ان کی چوکھٹ چومتا ہے تو سرکار بندہ نواز اسے بھی بادشاہ وقت بنا دیتے ہیں۔ جسے چاہے اگر بندہ نواز کی مرضی شامل نہ ہو تو اسے 11 سیڑھی سے نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ وہ ذات گرامی ہے۔ سرکار
یعنی بہترین لوازمات کھاتے ہوئے، گرم گرم کھانے کھاتے ہوئے، بڑے بڑے نذرانے لیتے ہوئے یہ مقامات، یہ مرتبے نہیں ملا کرتے۔ بندہ نواز کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، سرکار خواجہ دکن نصیر الدین چراغ دہلوی کی خدمت میں 17 سال آپ نے اپنی زندگی گزاری۔ ایک مرتبہ ایک دن ایسا ہوا محترم سامعین کرام کہ سرکار چراغ دہلوی کو ایک مقام سے دوسری جگہ منتقل کرنا تھا، کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو سرکار خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے 3 پیر بھائی اور ایک پالکی کے کونے پر خواجہ دکن۔ محترم سامعین کرام، اس سے اندازہ کریں بندہ نواز سرکار بذات خود سید ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہے، لیکن تقاضۂ ادب، عاجزی، انکساری، تواضع فرمائے آپ کا ملاحظہ کریں۔ سرکار نے اپنے نسب شریف، محترم سامعین کرام، یہ وہ شہزادہ ہے مولا کائنات کا کہ جس پر خود حضرت علی کو ناز ہے، اسی لیے ان کا نام بندہ نواز ہے، یہ وہ ذات گرامی ہے۔ سرکار خواجہ دکن نے اپنے کندھے پر وہ پالکی کو لے کر جب چراغ دہلوی کے اس تخت کو آگے بڑھائے محترم سامعین کرام، تو آپ کے جو بال تھے، جس کو گیسو کہا جاتا ہے، وہ بال اس کے اندر پھنس گئے۔ بال ایک بھی اگر کھینچا جائے تو عام انسان اس کا اندازہ کرے کہ تکلیف کتنی ہوتی ہے کسی کے اگر کوئی بال کھینچے، لیکن پیر کا ادب غور کرے، پیر کا احترام غور کریں۔ سرکار خواجہ دکن نے اف بھی نہ کہا، وہ پالکی پر سوار ہیں چراغ دہلوی اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے قافلہ۔ ایک تھوڑی دور جانے کے بعد معزز سامعین کرام، جہاں پر چراغ دہلوی سرکار کو، سرکار نصیر ملت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچنا تھا، وہ مقام پر جب پہنچ گئے تو محترم سامعین کرام، اس مقام پر جب پالکی شریف کو کندھے سے نیچے رکھا گیا تو آپ کے بال ٹوٹے نہیں، بال آپ کے زلف مبارک یہاں سے تخت کے پاس سے لے کر جب تک وہاں نیچے رکھا گیا بڑے ہوتے چلے گئے، تو وہاں سے آپ کو لقب مل گیا گیسو دراز۔ ادب یہ ہے، تواضع یہ ہے، پھر ٹھوکروں میں بادشاہت ہے۔ کیا نہیں ہے کہ میرے آقا کا انداز بھی بڑا حسین ہے، بیٹھے ہیں چٹائی پہ مگر یہ عرش نشیں ہیں۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں محترم سامعین کرام کہ ان کے پاس ان کی دعا سے جب کوئی بندہ فیضیاب ہوتا ہے تو اس کی زندگی بدل کر رہ جاتی ہے۔ آج اسماعیل شاہ قادری سرکار کے دربار دیکھیے آپ، بزرگوں نے، اکابرین نے فرمایا ہے گھرواڑی شریف میں جتنی بہاریں ہیں یہ سب صدقہ بندہ نواز کا ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے سماعت کیا لوگوں کے زبان سے اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، اور کئی جگہ پر کتابوں میں 1-2 جگہ یہ تحریر بھی ہے کہ سرکار خواجہ دکن کی جو گنبد ہے اسماعیل شاہ قادری سرکار نے بھی خدمت کی، اس میں بندہ نواز نے دعا دی کہ اے اسماعیل، میرا عرس سال میں 1 بار ہوتا ہے، تیرا ہر ہفتہ عرس۔ دیکھیے یہ بزرگوں کی زبان سے نکلے ہوئے جملے، 6 صدیاں گزر گئی، آج بھی ان درباروں میں محترم سامعین کرام چراغ جل رہے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں آج جو گلبرگہ جا رہے ہیں، جو جا کے آ چکے ہیں، جو پہنچنے والے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ اپنے دل کو دامن بنا کر لے جائیں، سرکار 11 سیڑھی اترنے سے پہلے، ان کی چوکھٹ کی حاضری کر کے اترنے سے پہلے وہ بلند پرواز دربار کا صدقہ عطا کر دیں گے۔ آج نصیر الدین چراغ دہلوی ان کی خیرات بانٹیں گے۔ تو آپ نے سماعت کیا، خدمت کیا ہے، ادب کیا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جن کی ٹھوکر میں بادشاہت رکھنے کے بعد پیر کی خدمت اس طریقے سے انجام دی۔ میرے مولا نے جب نصیر الدین چراغ دہلوی نے یہ ادب دیکھا تو دعا فرمائی، میرے مولا، اس مولا کے شہزادے نے، اس علی مرتضیٰ کے بیٹے نے جو میری خدمت انجام دی ہے، میرے مولا اس کا عوض میں، اس کا صلہ، اس کا اجر قیامت تک یہ عطا فرما، جو بھی میرے اس بیٹے بندہ نواز کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے قیامت تک کے لیے، اے اللہ انہیں عشق کی دولت عطا فرما۔ فرماتے ہیں جو میرے گیسو دراز کا مرید ہوگا وہ عشق باز ہوگا۔ تو یہ اتنا بڑا مرتبہ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی نے آپ کو عطا فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا، بیٹے تو نے میری پالکی اٹھائی ہے اور بنا اتنی تکلیف ہونے کے باوجود بنا زبان پہ کوئی شکوہ علم لائے ہوئے، کلمہ شکوہ علم لائے ہوئے، بغیر اس کے کہ تو نے میری پالکی کو منزل تک پہنچایا، تو نے میری پالکی اٹھائی، اتنا سفر کی تکلیف اور تو نے اس کی جو اذیت تھی برداشت کی، میں دعا دیتا ہوں کہ میرے شہزادے تیری پالکی بھی بادشاہ اٹھائیں گے۔ تو جب گلبرگہ میں تشریف لائے محترم سامعین کرام، اس طریقے سے فیروز شاہ بہمنی نے آپ کی پالکی کو کندھا دیا، اور جہاں آج روضہ اقدس تمام مرکز لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے، فیض کا دریا ہے، وہاں پر پھر سرکار بندہ نواز آ کر قیام پذیر ہوئے۔ اس کے اور سرکار گلبرگہ شریف کے تاجدار کے بے شمار واقعات ہیں محترم سامعین کرام۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو سرکار بندہ نواز کے سلسلے سے وابستہ ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو سرزمین گلبرگہ شریف میں رہتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ لوگ اور جو سرکار بندہ نواز کے نام لیوا ہیں۔ محترم سامعین کرام،
گلبرگہ شریف میں سرکار خواجہ دکن کا 619واں عرص شریف منایا جا رہا ہے۔ ہم تمام کی جانب سے آپ کو عرص خواجہ دکن سرکار بندہ نواز بلند پرواز شاہ آباز گیسو دراز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بے حد مبارک ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اس عرص پاک کے ضمن میں اس موقع پر کہ میرے مولا ہم سب کو بندہ نواز کے فیضان سے مالا مال فرما، کہنے سننے سے زیادہ سرکار خواجہ دکن بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی غلامی عطا فرما، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا میں نے بڑے اختصار کے ساتھ سرکار بندہ نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرص شریف کی مبارکباد کے ساتھ چند واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ میرے مولا اسے بندہ نواز سرکار کی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا وہ 11 سیڑھی چڑھ کر روضہ اقدس خواجہ دکن بندہ نواز پر حاضری کا ہم سب کے بھی موقع عطا فرما۔ میرے مولا سرکار بندہ نواز کے صدقے میں ہم سب کے بیڑے کو پار فرما۔ مولا ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب بنا مذہب و ملت بنا تفریق رنگ و نسل مذہب و ملت ہم سب کے لیے دعا گو ہے۔ میرے مولا تو سب پہ بندہ نواز کی نظر کرم فرما، بندہ نواز کے صدقے میں سب کے بیڑے کو پار فرما۔ میرے مولا ہماری دعاؤں کو تیرے محبوب پاک علیہ السلام کے صدقے میں قبول و مقبول عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔